حصہ جو میں جس کا کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ اس سے میں مستعفی ہوں گا. جو میرے خیالات ہیں، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں. تو اس لیے ان عہدوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں. باقی 17 مہینے گزرے ہیں، میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے، جس میں 13 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید تحریک انصاف کا مشکل ترین وقت تھا. اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو، لیڈرز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو. جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے، جس دلیری سے، جس حب الوطنی سے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے، میں بحیثیت جو میری ذمہ داری تھی سیکرٹری جنرل، میں ان سب کا، جیسے میں نے کہا، میں دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں یہ ورکر جو ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں، یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں. اور ایک دفعہ پھر آخر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت بے گناہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اس وقت اسیر ہیں، اور ان کو فی الفور ان کی رہائی ہونی چاہیے. میرے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، اور آخری جو ہے وہ میرا لائحہ عمل آگے کیا ہے، وہ میں یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ کور کروں گا. سب سے پہلے تو جی 9 مئی کو شروع کرتے ہیں. 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس کی مذمت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں، لیکن میں ذرا سا تفصیل میں جان چاہتا ہوں کہ کیوں وہ واقعات جو تھے 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے. جو اس دن ہوا، لوگوں کی جانیں گئیں، زخمی ہوئے لوگ، املاک تباہ و برباد ہوئیں، سرکاری بھی اور نجی بھی. لیکن شاید سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی کہ ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا ان کے اوپر حملے کیے گئے. فوج کا پاکستان کے اندر کیا اس کی اہمیت ہے، میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا تجزیہ عمران خان صاحب نے پیش کیا. اور خان صاحب نے جیسے، اور ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ وہ کہہ چکے ہیں یہ بات کہ مسلم ممالک کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں پچھلے 15-20 سال کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تباہی دیکھی گئی ہے مسلم دنیا کے اندر. اور خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پاکستان میں ایک ڈسپلنڈ اور طاقتور فوج ہوتی تو شاید ہمیں بھی ویسے ہی حالات دیکھنے کو ملتے جیسے شام کے نظر آئے، جیسے عراق کے نظر آئے. اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو میرے فوج کی ضرورت ہے. بحیثیت وزیر اعظم کہا تھا یہی کنونشن سیکٹر میں. تو ایک خاص فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر، اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی. فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے. اور اس دن جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بٹ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی. اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے باہر وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے. تو پہلے بھی اس کی بات کی جا چکی ہے. میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں
جو ذمہ داران ہیں جو ملوث تھے اس کے اندر، ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بے گناہ ہیں، کیونکہ اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جتنی میرے پاس نالج ہے، میں تو جیسے میں نے کہا میں 15 دن کی قید تنہائی سے آ رہا ہوں، لیکن جو میں نے سنا ہے اس وقت ہزاروں کارکن جو ہیں وہ لوگ زیر حراست ہیں، اور ظاہر ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، شاید تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم ایسے ہوں گے جو ملوث ہوں، اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں، تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے، اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ تحقیقات ہونا، جو ملوث تھا اس کو سزا دینا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے بھی وہ اس دن کے مناظر ذرا زیادہ کیا کہنا چاہیے تشویشناک تھے، یا دل کو میرے زیادہ لگے، کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ آپ مجھ سے آج کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آپ پہلے نہیں سن چکے ہیں، سوائے میرے خیال میں آخر میں تھوڑی سی میں بات کروں گا، باقی میرا تجزیہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پہلے نہیں سن چکے۔ مجھے یاد ہے میں نے 2017 میں نیشنل اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی، جس میں میں نے 10 نام لیے تھے، اور میں نے کہا یہ نام کون ہے، آپ نے شاید سنے میں نہ ہو، اور وہ 10 لوگوں کے نام تھے، 10 شہیدوں کے نام تھے جو اس سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر شہید ہوئے تھے، اور جیسا میں نے اس دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ کا اور میرا دفاع کرتے ہوئے، تو فوج جو ہے وہ صرف ان 2-3 بڑے جرنیلوں کا نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں، جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے۔ فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے۔ اور جیسے میں نے کہا میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا، میرا 3 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے، یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے، اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی 1965 کے بعد سے کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وار اینڈ ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا، میرے والد، میرے بھائی، میرے بھتیجے، وہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے۔ سو اس لیے جو بھی تعلق رکھتا ہے، جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس سب کے لیے وہ تکلیف دہ مناظر تھے۔ تو ایک تو یہ 9 مئی کے بارے میں میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے، تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں ہے، ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں۔ میں ملک کو دیکھ رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا، جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا، تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر۔ پاکستان کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے، عدلیہ فیصلے کرتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے، جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے، اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے فیصلے جو ہیں زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ یہ کتنی خطرناک صورتحال